میں نے آپ کو فلسطین کی مثال کیا دی ہے؟ عمران خان صاحب کعبے کے اندر داخل ہو گئے، اسی ٹائم مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گئے، وہ بچے مار دیے، اور یہ لوگ بولے آ کے کہ ہمیں اللہ نے بلایا ہے ادھر، تو ان کو کس نے بلایا؟ وہ بھی اپنے کعبے میں ہی گئے ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کتنا بڑا واقعہ ہے کہ میں پاکستان سے فلائٹ لوں اور فلسطین جاتے جاتے رہ جاؤں اور کہوں اللہ نے بلایا۔ یا وہ نواز شریف 35 اپاچی ہیلی کاپٹر اسرائیل پہنچے ہیں اور نواز شریف اوباما کے پاس پہنچا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا جس لیول کا اس کا انٹلیکٹ ہے نا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ایسے ایسے بیٹھا کہاں پر ایسے کہتے مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو، اور اوباما کا کہہ رہا آگے سے میڈ واٹ فار می۔ شکر ہے اس نے انگلش میں نہیں بول دیا، نہیں تو اسے سمجھا تو حبشیوں کے کھانے کی چیز ہے بلیک چنے۔ سوچے تو صحیح، وہ ڈمنس کی بھی کوئی لیول ہوتے ہیں نا۔ اور میں آپ کو پھر بتا دوں یہ کیمرے پہ کہ نواز شریف اس لیے نہیں پکڑا گیا، وہ اتنا ڈم ہے کہ سمجھ نہیں آتی بیچارے کو کیا بول رہا ہے۔ عوام سمجھ تھی کہ چپ ہے تو میچورٹی کی علامت ہے، نہیں وہ چپ اس لیے کہ وہ کچھ بھی بولے گا تو وہ ننگا ہو جائے گا۔ جب بولا وہ پتہ چل گیا ہمیں کہ میرے مطلب میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو نواز شریف کی مثال۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اصلی لڑائی کیا ہے، تو اس نے نقلی لڑائی کرنی ہے نہ جا کے۔ آپ اسی نواز شریف کے تیور دیکھیں جب، اور یہ ویڈیو پہ دیکھیے گا ضرور، جب بل کلنٹن نے کارگل سے فوجیں واپس بلانے کے لیے کہا تھا نا، وہ ایک دفعہ ویڈیو پہ وہ ذرا وہ نظارہ دیکھنا، ذرا منہ بھی نہیں کر رہا نواز شریف کی طرف، وہ کلنٹن ایسے کر رہا ہے کہ چل چل نکل ادھر سے، تجھے جو کہہ دیا کر۔ دیکھیں ذرا آپ، میں تو نہیں تھا نا ادھر، میں نے بھی تو ویڈیو پہ دیکھا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بگ فائٹ ہے کیا، ان کو ان سے پوچھوں گا میں، اور اس سے بہت بہتر سلمان خان سے پوچھ لیں عمران خان کی بجائے کہ چل اسلام کا کچھ بتا دے یار۔ ہندوؤں میں رہتا کچھ نہ کچھ مائنورٹی نے پریکٹس کیا ہی ہوگا نا، تو وہ بتا دے گا۔ وہ طاہر القادری صاحب سٹیج پہ کھڑے ہوئے جب دھرنا چل رہا تھا، دیکھیں یہ بھی ویڈیو پہ ہے نا، ایک بڈھی مائی بیچاری آئی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کہ پیسے دینے آئی تھی یا پتہ نہیں کیا کرنے آئی تھی، اور کچھ دینے ہی آئی تھی، لینے نہیں آئی تھی، یا پتہ نہیں کیا کرنے آئی تھی، مجھے نہیں یاد اب۔ اور طاہر القادری صاحب نے سٹیج سے دھکا دے کے سائڈ پہ کیا، مائی سائڈ پہ، کیونکہ کیمرے کے سامنے آ رہی ہے تم، اور وہ نیچے گر گئی۔ آپ ان لوگوں کی رونت اس اوج کے اوپر دیکھیں گے جب یہ کیمرے کے سامنے ہوں گے۔ کیا پہلا سوال کیا آخرت کا؟ تحریک کا سوال ہے پہلا۔ کیا سوال؟ کسی کو پتا ہے پہلا سوال آخرت کا؟ بتائیں۔ جب آخرت کے حشر کے میدان میں پرچہ کھلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ عز و جل اپنی پوری مائٹ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے، کیا سوال کریں گے؟ نہیں، نماز کا پہلا سوال آخرت کے دن نہیں ہے کہ جب تمہیں پاور دی تھی وہ پاور کدھر صرف کی تھی، جوانی کدھر گزاری۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ انہوں نے پتا ہمیں کہاں گزاری ہے سب نے جوانی، کیا سمجھ ہمیں نہیں پتا۔ You think we don't know all of these people؟ کوئی دور نہ جائیں، اندر جائیں اپنے، کہیں کسی اور سے نہیں ملنی آئیڈینٹی آپ کو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوال اکیلے میں کرنا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آنا ہے۔ یہ حدیث پڑھیں کہ ناک سے ناک ٹچ ہو رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ وسپر کر رہے ہوں گے، وہ آپ ایک دفعہ وہ دن امیجن کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آگ کدھر لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ وہ سوچیں تو صحیح کہ اللہ عز و جل میرے کان میں بول رہے ہیں کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ میں ابھی یہاں پہ اپنے کپڑے اتار دوں نا تو امبیرسمنٹ، کوئی امبیرسمنٹ نہیں۔ کروڑوں لوگ اس وقت ہنسیں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہو ادھر بیٹھ کے، یار تمہیں اسٹیج بھی ملی تھی، تمہیں آڈینس بھی ملی تھی، کوئی سر میں گانا سنا رہے تھے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ کتنا بڑا سوال ہونا ہے میرے سے، کیونکہ مائکروفون میرے ہاتھ، کہ کیا کیمسٹری کو آواز دی، کیا وہ والی تحریک کے اوپر پہلا سٹیپ کی طرح موشن کروایا تھا؟ ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ نے وہ لیکچر میں بول دیا تھا کہ جو تاریخ نماز ہے اس کی بیوی کو گھر جانے کا حکم ہے ورنہ زنا کرے گی۔ تو صحابہ سے تو نہیں کبھی یہ فتویٰ آیا کہ صحابہ نے یہ فتویٰ کیوں دیا، یہ بعد کے علماء نے فتویٰ کیوں دیا کہ تاریخ نماز کی عورت اللہ حافظ گھر جا، اس آدمی کے ساتھ قریب جائے گی زنا کرے گی۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا اور نماز چھوڑ دے گا۔ تابعین کے بعد اسکالرشپ نے کہا یہ
کدھر کدھر پاکستان ٹائپ جگہوں پہ اسلام پہنچ گیا. انہوں نے یہ والی حرکتیں بھی کی ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. مجھے ایک لڑکی نے ابو ظبی سے فون کیا, ایک بچے کی والدہ ہے وہ, اینڈ شی سیڈ آپ ایک جملہ بول دیں. بات کرتے کرتے شی سیڈ کہ میں نے یہ پیغام پہنچانا ہے آگے تک. بہرحال اس کا بڑی لمبی بات کی انہوں نے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی نماز کے میں پیسے دے دوں نا, نماز کے پیسے مل جائیں, تو مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اب وہ خالی نماز کی بات کر رہی تھی نا, بیکاز شی واز سمبلائزنگ دس. اب میرا گھر الگ ہے, میرے دوست یار الگ ہے, میں پیدا کسی اور جگہ پہ ہوا, میں تو 11 ملک کا پھرا ہوں, تب کہیں جا کے پاکستان نصیب ہوا ہے. ہر کلچر میں اللہ ٹرین کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کسی اور جگہ پہ انسپائر ہو کے بیٹھ جائے کہ ہاں وہاں پہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اللہ کے یہاں تو کہ نہیں ہے. ہر بندے کو اللہ نے ایک جگہ پہ پلیس کر کے ٹرین کر رہے ہیں کہ میرے تک روز آواز آ رہی ہے, میرے تک آ, میرے تک آ, روز اللہ کی قسم آواز آ رہی ہے, کانوں تک نہیں آتی, بس میرے تک آ. نہیں کوئی ہم نے نہیں سننی, بس میرے ذمہ اللہ نے کیا کام لگایا ہوگا. اور میں خواتین کو اسپیشلی میں منت کر رہا ہوں آپ کی, خدا کا واسطہ اپنے آپ کو لاچار سمجھنا بند کر دیں. آپ کو اسلام جیسا بینر مل گیا ہوا ہے, شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ نے بھی کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتی. یہی 32 لاکھ بندہ 2 نفل کے لیے پہنچ جائے, صرف 2 نفل نماز, اور واپس آ جائے, بس آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. میرے پاس میچ, اسرائیل اس دن ختم ہے, اسرائیل از گان, ڈیڈ ان دا واٹر. یہ بس یہ میچ پتہ ہے, مجھے نہیں پتا یہ میچ, ان سب کو پتا ہوتی ہے, ول پتا ہوتی ہے. جو آپ کے مسائل کو ڈیل کرنے والے اسکالر ہیں نا, دیکھیں ابن کثیر میں تو خلافت کے انتظامات کی کوشش نہیں, وہ تو پیدائشی خلافت میں ہی پیدا ہوئے ہیں. His psychology is not empathizing, okay? His psychology is not empathizing. فخر الدین رازی خلافت کے سینٹر میں پیدا ہونے والا, ان کی سائیکالوجی ایمپتھائز نہیں کر رہی کہ ہم نے. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اس چینل پہ تو میں نے ایک سیریز پوری شروع کی ہے فلسطین کے بارے میں, جس میں ساحل سر کی, طاہر سر کی اور بھی ریلیٹڈ بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں میں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سب سے زیادہ انفارمیشن جو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. اور اسرائیل اور جتنا بھی ویسٹ ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بین کریں اور سوشل میڈیا سے کاٹ آف ہو جائیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پوسٹ کرنے سے کیا ہوگا, آپ کے کمنٹ کرنے سے کیا ہوگا, یا پھر مطلب آپ کسی کو بھی اپریشیٹ کر دیتے ہیں فلسطین کے بارے میں جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی نا مسکنسیپشن ہے, اور یہ ٹریپس آف شیطان میں سے ایک ٹریپ ہے. پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے, مگر ہماری پاکستانی عوام ایسی ہے کہ جب ہمارے نواز شریف صاحب آئے ہیں تو ٹرین کی ٹرین بھر کے لوگ چلے گئے ہیں, اور جب کسی پولیٹیشین کی باری آتی ہے تب کہتے ہو کہ ہم نے دھرنا دینا ہے, ہم نے اسٹرائک کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے. مگر جب فلسطین کی باری آتی ہے تب آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے بس گھر میں بیٹھ کے دعائی کرنی ہے. ایٹ لیسٹ آپ باہر تو نکلیں, آپ لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کریں کہ فلسطین میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. ایون کہ لوگ اب بھی وہی اسٹیٹس لگا رہے ہیں, لوگوں کی وہی روٹین چل رہی ہے. کوئی گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ فلسطین میں روز ہر 15 منٹ بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. نو بڑی کیئرز, اسپیشلی اگر پاکستان کے حالات دیکھے جائیں. اتنے لوگ ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. ابھی جو سب سے بڑی ہمیں اسٹیپ لینا پڑے گا وہ یہی ہے, اویئرنیس پرووائڈ کریں, تاکہ ان فیوچر جا کے ہمارا سسٹم ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو ہم سسٹم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی آرمی تو ہو نا پیچھے, تاکہ ہمارا کوئی اپنا کلسٹر تو بنا ہوا ہو نا, مطلب جس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, وہ کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے, وہ آپ کے اسکول میں ہو سکتا ہے, کالج میں ہو سکتا ہے, یونیورسٹیز میں ہو سکتا ہے, آپ کے محلے میں ہو سکتا ہے. ناٹ لائک دیٹ کہ بس آپ